السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے راہ جنون کے 5 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر مہر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ شبریز کو بار بار کالز کرتی ہے کہ اس سے پوچھوں کہ اس کے پیرنٹس کیوں نہیں آئے، لیکن شبریز بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے پیرنٹس کو منایا نہیں ہوتا، اس لیے وہ فون اٹینڈ نہیں کرتا۔ دوسری طرف مہر صبح صبح یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوتی ہے اور آ کر اپنے بابا سے ملتی ہے اور انہیں سلام لیتی ہے۔ اس کی بہن کہتی ہے کہ تمہیں تو ذرا بھی شرم نہیں ہے، اتنا بڑا تم نے کارنامہ انجام دے دیا اور ابھی بھی آ گئی ہو تم سامنے۔ اس کی امی اس بات پہ ڈانٹتی ہے زارا کو اور کہتی ہے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، ہم لوگ خود ہی اس بات کے بارے میں دیکھ لیں گے۔ تب مہر بیچاری بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور وہ اپنے بابا کو کہہ دیتی ہے کہ آپ فہد کے رشتے کے لیے ہاں کر دیں، میں اس سے شادی کر لوں گی۔ جب یہ بات اس کے بابا سنتے ہیں تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور مہر کی امی کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ان سے بات کر لینا، ہم اس کی شادی بہت جلد کر دیں گے۔ دوسری طرف جب مہر یونیورسٹی جاتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ شبریز بھی یونیورسٹی میں نہیں آیا، وہ پریشان سی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میڈ آ کر بتاتی ہے مہاجبین کو کہ شبریز کو اس نے کھانے کے لیے کہا تھا لیکن وہ تو ہے ہی نہیں گھر پہ اور منع بھی کر دیا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر زین بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کی امی کہتی ہے کہ اسے کیا لگتا ہے ایسے کارنامے کر کر یا دروازہ نہ کھول کر کھانا نہ کھا کر میں اس کی بات مان لوں گی تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر بھی زین اور نتاشا دونوں جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم باہر آؤ اور بات کرو، ہم لوگ جائیں گے مہر کے لیے تمہارا رشتہ لے کر۔ لیکن شبریز اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا اور کسی سے بھی بات نہیں کرتا۔ یہاں پر جیسے ہی پتہ لگتا ہے عثمان کو کہ مہر کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس نے تو بہت لمبا ہاتھ مارا لیکن چلو اس سے ہماری شادی تو ہو جائے گی نا۔ زارا کہتی ہے کہ ہاں وہ تو ایک بہت ہی اچھی بیٹی بنی پھر رہی تھی، اب دیکھوں گی نا کہ کیسے وہ اچھی بیٹی بنی رہتی ہے۔ یہاں پر کریم میٹنگ کر رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں شبریز بھی اپنے ابو کے آفس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے، آپ مہر کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جائیں، میں اسے منع نہیں کر سکتا۔ جب اس کے فادر یہ بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا اور تمہیں ایسے آفس میں نہیں آنا چاہیے تھا، فی الحال گھر جاؤ، ہم گھر آ کے اس بارے میں بات کریں گے۔ علیانہ کی ماما جب اسے اس حالت میں دیکھتی ہیں تو وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو کہتی ہے تم پریشان نہ ہو، مہاجبین تمہاری شادی کر کے رہے گی شبریز سے۔ علیانہ کہتی ہے کہ مجھے تو بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جب اس کی امی سمجھاتی ہیں تو وہ مان جاتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف شبریز یہاں پر مہر کے ابو سے خود ہی ملنے چلا جاتا ہے اور اپنا انٹروڈکشن بھی دیتا ہے۔ جب اس کے ابو سے ملتے ہیں تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم جیسے ہی گھٹیا لڑکے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو پہلے تو پیار کا جھانسا دیتے ہیں، بعد میں اپنے والدین کو منانے کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں۔ شبریز کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، دراصل میں اپنی امی کو منا نہیں سکا لیکن بہت جلد منا لوں گا، میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہاں پر جب کریم آفس سے گھر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے ہوتا ہے اور شبریز کے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے آج آفس بھی آ کر اس نے بہت زیادہ وبال مچا دیا تھا۔ زین بھی اپنے ابو کی بات سن کر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ شبریز کی شادی کر دیں مہر سے، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے۔ علیانہ یہاں پر جم میں جاتی ہے اور اس کی ملاقات مہر سے ہوتی ہے، لیکن اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ وہی مہر ہے جو شبریز جس سے پیار کرتا ہے اور نہ ہی مہر کو پتہ ہوتا ہے علیانہ کا۔ پھر بھی ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ شبریز بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے یاد آتا ہے کہ اس نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے ہیں۔ یہاں پر جب مہر کے والدین گھر واپس آتے ہیں تو زارا جلدی سے پوچھتی ہے کہ آج آپ لوگ فہد کے گھر گئے تھے، کیا بنا؟ تو اس کی امی بتا دیتی ہے کہ ہم نے ہاں کر دیا شادی کے لیے۔ زارا کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، آپ لوگ کو تو مٹھائی لانی چاہیے تھی لیکن آپ لوگ تو ایسے ہی خالی ہاتھ آ گئے۔ جب مہر یہ بات سنتی ہے تو بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر بھی خاموش ہوتی ہے۔ یہاں پر زین شبریز کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آ کر بات کرو اور ایسے مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ تبھی شبریز کہتا ہے مجھے کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے اور ویسے بھی یہ میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اب زندگی بھر کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا کیونکہ میں مہر کو منہ نہیں دکھا سکتا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکا۔ جب یہ سب باتیں سنتا ہے تو کریم بے بس ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری ہر شرط منظور ہے اور ہم رشتہ لے کر بھی جائیں گے۔ مہاجبین کمرے میں جا کر کہتی ہے کہ آپ نے ایسے کیوں کہا، میں تو اس لڑکی
लड़की के घर नहीं जाऊंगी। लेकिन शबनेज़ के अब्बू ने समझाते और कहते कि बेटे को पास रखने का यही एक ज़रिया था। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में जब महर की मुलाकात शबनेज़ से होती है तो कहती है कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो, प्यार का झांसा दिया और अपने माँ बाप को नहीं मना सके। शबनेज़ कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने वालिदैन को मना लिया है, तुम किसी से शादी नहीं करोगी, वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे। यहाँ पर महर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि शबनेज़ तो उसे किसी से शादी नहीं करने देगा, तो अब क्या बनेगा। दूसरी तरफ महाजबीन चली जाती है महर के घर और जाकर कहती है कि क्या ये महर का घर है, आपकी लड़की ने मेरे लड़के को पागल बना के रखा हुआ है। जब उसके वालिदैन भी देखते हैं महाजबीन को तो वो कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आई है और मेरी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर भी महाजबीन बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि आपकी बेटी ने मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया और उसी मजबूरी की वजह से मैं आई हूँ, और ये कभी भी ना सोचना कि मैं इसे अपने घर की बहू बनाऊँगी। मैं तो आपके इस छोटे से घर में भी नहीं आना चाहती थी, सिर्फ ये कह रही हूँ अपनी बेटी को कंट्रोल में रखे। महर के अब्बू को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि अगर इतनी ही बात है तो आप अपने बेटे को समझाएं। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।